بحرین میں جو جوان اسلامی حکومت کے نفاذ کی کوشش کر رہے ہیں ان کی کامیابی کے لیے مقامات مقدسات عراق اور سیریا میں حفاظت کرنے والے جوانوں کی حفاظت کے لیے، خود مقامات مقدسات کی حفاظت کے لیے، مومنین عزاداران دنیا بھر میں جہاں جہاں ہیں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت کے لیے، فلسطین کی آزادی ظہور مولا کے لیے سورہ الحمد کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على أول العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد مع الصلاة وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف۔ حالات سے واقف ہیں، پھر جمعہ گزر گیا، مولا نہیں آئے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے بدبخت ہیں کہ ولایت کے بغیر ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ خدایا پروردگارا، یہ بے انصافی، یہ بے عدالتی اب انسان کے بس کی بات نظر نہیں آتی ہے۔ مالک ہمیں ہمت عنایت فرما کہ اس حکومت جہانی کا ساتھ دے سکیں، اس ولایت مطلقہ کے اندر آ کر دنیا میں انقلاب برپا کر سکیں۔ تیاری فکری جسمی تیاری کے ساتھ دعا بھی بہترین وسیلہ ہے تقدیر کے بدلنے کا۔ دل کی گہرائیوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی ہذہ الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع الذين آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ محمد
اسلام کا دفاعی نظام کے عنوان سے یہ تیسری کڑی ہے، اور ہم مقدمے کی باتوں کے بعد آج آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور یہ 27ویں دعا جو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا لأہل ثغور، فرنٹیئرز میں حفاظت کرنے والے اسلامی بارڈرز کے لیے مولا نے دعا کی ہے۔ اس دعا کا وجود خود دفاعی نظام کا بہترین سلیقہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم چند قدم آگے بڑھیں گے۔ امید ہے کہ سامعین اس بات کی طرف توجہ دیں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب ہماری فکر اس طرف رخ پہ آ رہی ہے کہ مجلس حسین ایک تعلیمی اور علمی انداز اختیار کرے۔ نہ صرف ہم لوگ یہاں پر خوش ہو کے چلے جائیں بلکہ اپنے آپ کو ٹٹولیں، ضمیروں کو دیکھیں ہم کہاں پر ہیں اور ہمیں کہاں رہنا چاہیے تھا، اور یہی ہدف مجلس ہے۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حدیث اسٹوڈنٹس کے لیے، مجھ جیسے طالب علم کے لیے، ممبر پہ جانے والوں کے لیے، علماء کے لیے، بزنس مینس کے لیے یونیورسل ہے۔ حدیث جب معصوم کی ہوتی ہے اس میں کوئی زمانہ اور مکان محدود نہیں ہوتا اور جنڈر محدود نہیں ہوتا، ہر ایک کے لیے حدیث ہے۔ 3 پوائنٹس کو جاننے والے پر اللہ رحم نازل کرے، رحمت نام رحم اللہ عمران، اس شخص پر اللہ رحمت نازل کرے جو 3 مقامات سے واقف ہے، من عین و فی عین و الی عین، کہاں سے، کہاں ہے، کہاں جانا ہے۔ میں تنہائی میں کہاں تھا، کہاں ہوں، کہاں جانا ہے۔ طالب علم میں کیا پڑھ رہا تھا، کیا پڑھ رہا ہوں، کیا ہونا چاہیے۔ ایک کنٹری بھی کہاں تھا، کہاں ہے، کہاں ہونا چاہیے۔ ایک عالم کی خطابت بھی کہاں تھی، کہاں ہے، کہاں رہنا چاہیے۔ وہ کون سا شخص ہے کسی بھی پروفیشن میں، حتی بزنس میں نے اتنا پیسہ ڈالا تھا، کہاں تھا، کہاں ہوں، کہاں رہنا چاہیے۔ یہ 3 پوائنٹس کا جانا مولا فرماتے ہیں اس پر اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے، اللہ اس پر رحمت نازل کرتا ہے۔ ہمیں بہت ضروری ہے کہ قدم ہمارے سماعت سے ہٹ کر عملی میدان میں آئے۔ قرآن کی جس آیت کا تلاوت کا شرف ہم مسلسل حاصل کر رہے ہیں، سورہ حج قرآن کا 22واں سورہ ہے اور اس کی 38ویں آیت ہے، 38 آیت ہے، اور اس آیت کے بعد 2-4 آیتیں مربوط ہیں اس آیت سے۔ امید ہے کہ جن باتوں کو بتایا جا رہا ہے نہ صرف میری طرف سے بلکہ علماء کی طرف سے، اس پر ذرا سا ہم لوگ کام کریں۔ اب تو سننے کے عادی تو ہو گئے ہیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ڈانٹ کی پہلے عادت نہیں تھی، اب ڈانٹ کی عادت ہو گئی ہے۔ کوئی مولوی ہے جو ڈانٹے ہمیں اور سمجھتے ہیں کہ ضمیر کو اطمینان کر لیا بھئی اب ڈانٹ پڑ گئی ہے تو اس کے معنی کہ ہم ڈانٹ سننے کے قابل ہو گئے ہیں۔ یہ دین نہیں ہے۔ ڈانٹ کے بعد بیدار ہونا لازمی ہے۔ اگر بیداری نہیں ہے تو پھر مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعجل۔ دفاع کے لیے کسی مجتہد کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ معافی چاہتا ہوں، تقلید ہے ہمارا واجب ہے، یعنی اس مسئلے میں تقلید کی تلاش کرنا یہ نہیں کہ مرجع کون کیا کہہ رہا ہے۔ اور میری گزارش ہے مراجع کے درمیان کھچڑا مت پکائیے۔ تمام مراجع سب اہل بیت ہی کی بات کر رہے ہیں، کوئی مخالف اہل بیت نہیں ہے۔ سلیقہ ایک الگ الگ ہے، طریقہ الگ الگ ہے، ولایت مطلقہ کچھ اور ہے، اجتہاد کچھ اور ہے۔ فیملی ڈاکٹرز کئی ہو سکتے ہیں لیکن رن کرنے کے لیے کنٹری کوئی ایک ہی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد، نا صلی علی محمد وعجل فرق۔ اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا پورا میکانزم، پہلے تو میں بتاؤں گا دین اسلام فطری، آپ سب جانتے ہیں، وہ آیت مسلسل پڑھتے ہیں، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ سورہ روم 30واں سورہ اور اس کی
30ویں آیت 30th آیت خوبصورت آیت ہے. اپنے چہرے کو اپ رائٹ ریلیجن کی طرف، سیدھے ریلیجن کی طرف موڑ دو جس کی بنیاد فطری ہے. اسلام کی خصوصیت فطرت ہے. کیا معنی ہے نیچر، ان کریشن، جبلت کیا ہے؟ یہ میں 2 مثالیں دوں گا. ایک تو انر مثال ہے. وہ انر مثال یہ کہ جیسے انسان کی باڈی ہے، اس میں بہت سے اٹیکس ہوتے رہتے ہیں، مگر اللہ نے ایک سسٹم ایسا ریپیلنگ سسٹم رکھا ہے، دفاعی سسٹم رکھا ہے. ان اٹیکس پر انسان کی قوت حاوی ہو جاتی ہے. اگر یہ دفاعی نظام، اس کا میکانزم خراب ہو جائے تو انسان کے اوپر بیماری لاحق ہو جاتی ہے. اسی لیے لازمی ہے کہ اس کے پاس جسم میں، اس کے خون میں وہ سسٹم ہو جو اس کو دفاع کر سکے. مثلا خون میں وائٹ سیلز ہیں، ریڈ سیلز ہیں، پلیٹلیٹس ہیں. ایک دنیا ہے خون، خود ایک خون، ایک فوج ہے جو خون کو چلاتی ہے. اور یہ خون رگوں میں دوڑتا ہے. تو فطرت کی آواز ہے، اس کے اندر ایک میکانزم ہے جس کو دفاع کہتے ہیں. اگر یہ خون میں چند چیزیں ہیں جو بہت اہم رول ادا کرتے ہیں، ان میں سے کڈنی ہے جو اس خون کو صاف کرتی ہے، اور اس میں جگر ہے جو اس خون کا ساتھ دیتی ہے، اور دل ہے جو پمپ کرتا ہے. اور یہ تینوں اعضاء کا بہت پاک و پاکیزہ رہنا بہت ضروری ہے. اسلام بھی ایک سسٹم ہے جس میں توحید، ولایت توحید، اس کے بعد رہبریت، اس کے بعد ہے عقیدہ قیامت. یہ جو ٹرائنگل ہے بہت اہم ہے. یہ ٹرائنگل کا ہونا بہت ضروری ہے. عقیدہ پروردگار کے ساتھ اس میں عدالت بھی آ جائے گی ولایت کے ساتھ. اور رہبریت میں ولایت الرسول، ولایت الولی، ولایت الفقی، یہ سبھی آ جائیں گے. اگر ولایت اللہ سمجھ میں نہیں آئی تو پھر دوسری ولایتیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. تو ہمیں لازمی کہ اسی لیے سب سے پہلے انما ولیکم اللہ کو سمجھے. تمہارا ولی اللہ ہے. آج جا کر تکیے پہ سر میں بھی لگاتا ہوں، آپ بھی لگائیے، پوچھیں اپنے آپ سے ہمارا ولی کون ہے. جی ہم کو جو چلا رہا ہے ہماری زندگی کو کون ہے. مثال دیتا ہوں نوجوانوں کے لیے، خوبصورت مثال ہے. میرے شرٹ کو ڈیزائن کون کر رہا ہے؟ میرے پینٹس کو ڈیزائن کون کر رہا ہے؟ اچھا، ہمت کہاں تک آگے بڑھ گئی. اب حجاب کو بھی ڈیزائن کون کر رہا ہے؟ توجہ کا طالب ہوں. اب گھر پہ آئیے، ڈرائنگ روم کو ڈیزائن کون کر رہا ہے؟ بیڈ روم کو ڈیزائن، میری زندگی کو ڈیزائن کون کر رہا ہے؟ ذرا سا گہرائی میں جائیے تو پتا چلتا ہے کہ میری زندگی کا مختار میں نہیں ہوں. کوئی اور کہہ رہا ہے کہ اس طرح کا شرٹ پہن، اس طرح کا حجاب کا زمانہ ہے، یہ حجاب بھی اس طرح کا کر. تو یہ کون ہے جو ہمیں ڈرائیو کر رہا ہے، ہمیں ہانک رہا ہے، اور ہم نادانستہ طور پر اس کے ہانکنے پہ چلے جا رہے ہیں. ایک خطرناک سوال ہے. میں اس مجلس میں اس کو انٹرٹین نہیں کر سکوں گا. صرف آپ سوچئے کہ میری زندگی کو ڈیزائن کرنے والا کون ہے. اگر آپ کی زندگی ڈیزائن ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے، الحمدللہ، خدا کا شکر ہے. اگر آپ کی زندگی کوئی اور ڈیزائن کر رہا ہے، شرک ہے. لاکھ توحید کا دعویٰ کرے مگر وہاں پر توحید کا نام نہیں ہے. چونکہ انہوں نے شرٹ کے بدلنے کو کہا، ہم نے شرٹ کو بدل لیا. انہوں نے پینٹ کے بدلنے کو کہا، اس لیے ہم نے پینٹ بدل لیا. انہوں نے جرسی کے بدلنے کو کہا، ہم نے جرسی بدل لی. ہاں، انہوں نے ڈائننگ روم کو میرے سجانے کو کہا، ہم نے ڈائننگ روم سجانا شروع کر دیا. انہوں نے بیڈ روم سجانے کو کہا. ان کی ہمتیں اتنی ہو گئیں، اب ہمارے دین کو بھی سجانے کی ہمت کر رہے ہیں. ہے میرا سمجھنے کی بات سنیے. اور اب ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ حجاب صحیح نہیں ہے، یہ حجاب صحیح ہے. اسی لیے ملالہ کو لیا گیا. دوسری بھی لڑکیاں مری تھیں اور زخمی ہوئی تھیں. ملالہ کو لینا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا حجاب ہے جو اپنا بھی ہے، ان کا بھی ہے. تو ہم اس دین کو نہیں چاہتے جو ادھر سے ڈیزائن ہو. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو انسان کے جسم میں، یہ بلڈ میں دفاعی نظام ہے، ڈیفینسو میکانزم ہے. اور ڈیفینسو میکانزم نہ ہو تو انسان مریض ہو جاتا ہے بہت اچھی طرح سے.
اسی طرح سے اس گلوب میں، اس زمین پر روزانہ ہزاروں کے حملے ہو رہے ہیں. وہ حملہ کیا؟ شہاب کے حملے، جس کو شوٹنگ سٹارز کہتے ہیں. کتنے اب اندازہ نہیں کر سکتے. صرف انسان سوچ لے تو اس کو سجدے ہی میں رہنا ہے. اگر ایک سٹار لگ جائے تو زمین ختم ہو جائے، آگ لگ جائے، آگ کا گولا ہو جائے. ذات پروردگار ہے جو اس کا دفاع کر رہا ہے. یہ نیچرل میکانزم ایسا ہے کہ وہ ستارے ٹوٹ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نہیں بھائی ٹوٹے نہیں ہیں، توڑے جا رہے ہیں. تو میکانزم ذات پروردگار نے اس یونیورس میں بھی ایک میکانزم مقرر کیا ہے. حتیٰ قرآن مجید 13واں سورہ جس کا نام ہے رعد، سورہ رعد. رعد کے معنی تھنڈر، رعد کے معنی بجلی، چمک، آواز. یسبح الرعد بحمدہ، یعنی وہ جو رعد بھی تسبیح کر رہی ہے ذات پروردگار کی. ہم سمجھ رہے ہیں تسبیح جو ہے ایک بڑی سی تسبیح ہو، ہاتھ میں چلتی رہے، تسبیح پھیروں کس کو گھیروں. یہ تسبیح نہیں ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحمید. تسبیح یہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں چلائے، تسبیح یہ ہے کہ جو محور اللہ بتا دے اس پہ چلے. ہے سمجھنے کی کوشش کرے. تسبیح یہ نہیں ہے کہ انسان کسی تسبیح کو چلا لے. تسبیح یہ ہے کہ لائف کو اس کے محور پہ چلائے، وہ تسبیح ہے. اسی لیے خدا کا داد زمین بھی تسبیح کر رہی ہے، آسمان بھی، سورج بھی، چاند بھی. اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم اس تسبیح سے ہٹنا بھی نہیں چاہتے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملناها واشفقن منها فحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا. پوری یونیورس جو ہے اس تسبیح کے اندر ہے. انہوں نے ساری یونیورس نے کہہ دیا، ساری کائنات نے کہہ دیا پروردگار وہ ہم امانت نہیں چاہیے. وہ کون سی امانت ہے؟ مفسرین بحث کرتے ہیں وہ امانت ہے اختیار. میں ایک تفسیر کو پیش کر رہا ہوں، اس کے معنی کہ اسی پہ محدود مت ہو جائیے. سمندر ہے قرآن، جتنا ڈیپ چلے جائیے اتنے ہی آپ موتی اور مونگے نکالتے رہیں گے. اختیار ہے. زمین کو اختیار نہیں ہے، آسمان کو اختیار نہیں ہے، سورج و چاند کی گردشوں کو اختیار نہیں ہے. زمین کتنے ایئرز کی ہے؟ زمین کیا ہے ایج زمین کی؟ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں 5 بلین ایئرز، یعنی 5 ارب سال کی. 5 ارب سال سے پھر رہی ہے. اور آج جو صبح جو سورج نکلا تھا، جس ٹائم پہ نکلا تھا 1 ملین ایئرز پہلے نومبر میں، آج اس ٹائم پہ اسی وقت نکلا تھا. 1 ملین بعد بھی اگر رہا تو اسی ٹائم پہ نکلے گا. یہ کیا ہے؟ محور کو انہوں نے اختیار نہیں کیا ہے. اللہ نے کہا یہ اختیار انہوں نے صاف کہا بین ان یحملنا، پروردگار ہمیں نہیں چاہیے، تو بتا دے کس طرح سے چلیں، ہم چلیں گے. انسان ہے، اس نے کہا نہ میں میرے اختیار سے چلنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا لو بھائی تم اختیار سے چلو. اب لینے کے بعد ظلم بھی ہوا، جھٹلایا بھی ہوا، ظالم بھی ہوا، اس لیے کہ جو وعدہ کیا اس کی وعدہ خلافی کرتا رہا، کبھی وعدے کو وفا نہیں کیا. عزیزان گرامی، تسبیح کے معنی محور پروردگار میں چلنا. ایک دوسرا مقدمہ. تیسری چیز میرے ساتھ رہیے. فطری طور پر ساری یونیورس ڈیفینسو ہے، اور انسان کے اندر فطرتاً اگر کوئی آپ پر ظلم کرے، تھپڑ مارے، تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو پورا اختیار ہے. ایک کتاب لکھی گئی ہے جس نیو یارک کا ایک لائبریرین ہے جس نے 100 ہیروز آف دی ورلڈ، ان میں سے ٹاپ آف دی لسٹ سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد. اس میں بحث کرتے ہوئے کہتا ہے مجھے اس لیے رکھنا پڑا، حضرت عیسیٰ یقیناً بہت ہی رحیم کریم سب کچھ ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ تھپڑ لگے تو فوراً دوسرا گال پیش کر دو، مگر اسلام یہ کہتا ہے نہ، تمہیں پورا حق ہے کہ اسی طرح کا تھپڑ مارو جس طرح سے لگا ہے. ہاں بخش دو تو بہت اچھا ہے. پہلے حق بتایا، بعد میں صلوات پڑھیے محمد وآل محمد وآل محمد وعجل. یہ میکانزم ہے. عزیزان گرامی، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اب جا کر کے پڑھیے. اور مسلسل میں نے پہلے دن سے کہا ہے روزانہ کتنی آیتیں پڑھیں. شروع کی کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ انشاءاللہ سب شروع کیجئے، یہاں سے شروع کیجئے. انشاءاللہ 10 آیتیں اس مجلس کا. جاتے جاتے رستے میں بچوں سے پوچھئے کیا پڑھا گیا، مجلس میں کیا ہوا، کیا مولانا نے بیان کیا. میں ہی نہیں، کوئی بھی مولوی کیوں نہ ہو، اس لیے دیکھیے نہیں کون بول رہا ہے.
دیکھیں کیا بول رہا ہے. کیوں پوچھیں بچوں سے؟ اس لیے کہ شہزادی پوچھتی تھی حسنین سے. ہاں جی نانا نے آج کیا کہا. تو یہ سلیقہ ہے بچوں کو یاد دلانے کا، اپنے آپ کو یاد کرنے کا. روزانہ 10 آیتیں قسم کھا لیجئے کہ مجھے پڑھنا ہی ہے اگر مجھے غفلت سے بیدار ہونا ہے. اگر غفلت میں سونا ہے تو کوئی بات نہیں. آج کتنی غفلت میں ہے. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں، سورہ حج. ان اللہ یدافع الذین آمنوا. اللہ کون ہے؟ مومنین کا دفاع کرتا ہے. مومنین کون ہے؟ صرف کسی کے گھر میں پیدا ہونے سے مومنین نہیں ہے. مومنین کی پوری لسٹ ہے، ان کی صفات کی پوری لسٹ ہے. انما المؤمنون، سورہ مومنون میں پوری لسٹ ہے کہ ان کے صفات کیا ہیں. اب ان کو پڑھتے چلے جائے. اس میں جاؤں گا تو پھر میں اپنے محور سے نکل جاؤں گا. تو مومنین کی دفاع ذات پروردگار نے کر لیا. اور ان اللہ لا یحب، اللہ کو پسند نہیں ہے خوان و کفور. خوان خیانت کار اور کفور یعنی کفور کے معنی ہیں نعمتوں کے ملنے کے بعد شکریہ ادا نہ کرنا. اس کے کفر ہے میرے ساتھ آپ لوگ. اس کے بعد قرآن کی یہ آیت ہے عجیب و غریب. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اللہ کہہ رہا ہم اجازت دے رہے ہیں. نیچرل ڈیفنس میکانزم قرآن یہ کہہ رہا ہے اسی سورے کی اسی آیت کے بعد، یعنی 39 آیت 38 آیت جس کو میں روزانہ پڑھ رہا ہوں، اور 30ویں آیت 39ویں آیت یہ کہہ رہے اذینا کے معنی اجازت دے رہا ہوں میں. کس کو؟ للذین. کس کے لیے؟ یقاتلون. خامخواہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جنگلات دیا ہمارے اوپر. ہم جنگ چاہتے ہی نہیں تھے، جی آ کر کے مارنا شروع کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اب کسی مجتہد سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تم اجازت دے رہے ہیں کہ تم دفاع کرو، تم اپنا دفاع کرو. تم کو پورا اختیار ہے مال کا، عزت کا. جو بھی تمہارے پر حملہ کرے اس کے لیے تم چاہو تو فوراً تم دفاع کرو. بأنہم ظلموا، اس لیے کہ تم پر ظلم ہوا ہے. ان اللہ لنصرہم لقدیر، علی نصرہم لقدیر. اللہ یہ وعدہ کر رہا ہے اگر دفاع کرو گے تمہاری مدد ہم کریں گے. یہاں آنے کے بعد میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس 30 سال میں مسلمانوں پہ کیا معلوم ہے آپ کو؟ 5 ملین بے گھر ہیں اب اس وقت. 5 ملین کے معنی 50 لاکھ. اچھے خاصے گھروں میں تھے. انفراسٹرکچر افغانستان کا برباد کر دیا گیا. انفراسٹرکچر عراق کا برباد کیا جا رہا تھا. ایک مجتہد کے ایک فتوے نے زندگی کو بدل دیا. ہاں جی آیت اللہ سستانی نے کہا اب اٹھو. اگر وہی قلم پہلے اٹھتا تو شاید صلوات پڑھیے محمد وآل محمد محمد وعجل. اٹھو اب تم دفاع کرو اپنے وطن کا. واجب ہے نکلو اب یہاں سے، اس لیے کہ دفاعی نظام تمہارے گھر تک آ گئے ہیں اور وہ چوکٹ تک آنے والے ہیں. تمہارا لازمی ہے کہ دفاع کرو. ٹھیک ہے میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ اچھا میرے ساتھ یہ بہت ہی خطرناک ہے. امید ہے کہ میں اپنے معافی ضمیر کو آپ تک پہنچا سکوں. افغانستان وار میں اسٹیٹسٹک اٹھائے جو لوگ اکنامی کے لائن میں ہیں، جو لوگ بینکرز بینکنگ میں ہیں، وہ لوگوں سے بھی خواہش ہے کتنے بلین خرچ ہوئے اب تک؟ $5 ٹریلین. کتنا خرچ ہوا؟ 5 ٹریلین. افغانستان اگر ٹریلین کو میں پاکستانی روپے میں کروں گا تو شاید زندگی نکل جائے گی گنتے گنتے. جی $5 ٹریلین. چھوٹا سا میرا میں اکونومسٹ نہیں ہوں، میں کچھ جانتا نہیں ہوں، بالکل طالب علم. میرا چھوٹا سا سوال ہے اگر یہ $5 ٹریلین افغانستان کی بھلائی کے لیے خرچ ہوتا تو جنت بن جاتا تھا. سمجھنے کی کوشش کیجئے. تو یہ 5 ٹریلین گیا کہاں پر؟ یہ کس کے پاس گیا؟ یہ امریکن بھی سنا ہے امریکنز کو. میں سمجھتا ہوں جتنا ویسٹرن کنٹری میں دین کے پھیلانے میں آسانیاں، خصوصاً مکتب اہل بیت پھیلانے میں آسانی ہے، کسی اور کو نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارا مذہب منطقی ہے. جذبات ہم بعد میں رکھتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ فتوے جذبات کے دیے جا رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. صلی علی
پورے محرم میں امام حسین نے کیا فرمایا کوئی نہیں لکھا. ایک خطبہ کیا ہے مولا کا، ایک سین کیا ہے مولا کی، ایک لفظ کیا ہے مولا کا، ایک رہنمود امام حسین کیا ہے نہیں ہے. پورے محرم کی گفتگو زنجیر کا ماتم. زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں، کیا حسین کا تحفہ زنجیر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. کہاں پر لا کے کھڑا کر دیا ہمیں، کس مقام پر لا کے کھڑا کر دیا ہے. اب ہمیں کوئی بھی کتنا بھی بڑا امامہ نظر آئے، مجھے کوئی اس کی حیثیت نظر نہیں آتی. جب ولایت کے مقابل میں آ جائے اس کا قد چھوٹا ہو جائے گا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اب یہاں پر ذرا سا مثال ادھر لے. $5 ٹریلین کہاں خرچ ہوئے ہیں؟ افغانستان میں. عراق میں بھی تقریباً اسی طرح سے. کتنا بدبخت ہے مسلمان، پیسہ بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، عورتیں بھی دیتا ہے، ناموز بھی دیتا ہے، جوتے بھی کھاتا ہے، خون بھی دیتا ہے، اور پھر ذلیل کا ذلیل ہو رہا ہے. قرآن کہتا العزت للہ وللرسول وللمؤمنین. اگر ذلیل ہو رہے ہو تو مؤمن نہیں ہو، عزیز ہو تو سمجھو مؤمن ہو. 59 کنٹری میں دیکھیے کون عزیز ہے کون ذلیل ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. مولانا میں کیا کر سکتا ہوں، میں اکیلا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. نہ، یہ آج کہہ کے جائیے. لاسٹ ایئر بھی میں نے کہا تھا، گزشتہ سال بھی. کبھی یہ نہ کہیے کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، یہ کہیے کہ میں اکیلا ہی کر سکتا ہوں. اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. جو لوگ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اپنے پیروں کو جما دیتے ہیں، اللہ ان پر فرشتوں کو نازل کرتا ہے. یہ نہیں کہ کرتا تھا بدر میں، نہیں، آج بھی استقامت بتاؤ فرشتے تم پر بھی نازل ہوں گے. بدر صرف بدر میں نہیں ہے، آج لبنان میں کھڑے ہو گئے تو ان پہ بھی نازل کیا جا رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہ امید ہے کہ ہم لوگ ذرا سا خدا کے واسطے ان فتووں پہ زیادہ کام مت کیجیے. یہ کیجیے کہ یہ ایک پیام مولا امام حسین کا ہے ہاتھ منت دلہ، اس پہ کام کیجیے. کتنے ذلیل ہوئے، کہاں سے نکالے گئے؟ ہر الذین اخرجوا من دیارہم. اسی آیت کے بعد 40ویں آیت. یہ کون ہیں جن پر ظلم بھی ہوا، ان کو اجازت دی جا رہی کہ لڑیں واپس، اپنا حق لے لیں واپس، اپنا گھر سے جو نکالے گئے واپس گھر لے لو، اس لیے کہ تمہارا حق ہے. جی، جن کو گھروں سے نکال دیا گیا. آج اس وقت ہم لوگ یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، عزاداری ایسی بھی ہو رہی جہاں پر ٹینٹوں میں ہے، سردی کے کڑاکے کی سردی ہے، اور ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ میں ایک مثال دوں گا اور مثال کے بعد آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. اور ماشاءاللہ بہت ہی توجہ سے سن رہے ہیں، مگر ایک درود پڑھیے ایسا کہ سب لوگ سن سکیں انشاءاللہ. اگر جسم میں جو بلڈ کا نظام ہے اس میں کئی کمپوننٹس ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، اس میں آکسیجن بھی موجود ہے. اس میں سے ایک چھوٹی سی بیماری آتی ہے جس کو کہتے ہیں کینسر سیلز. وہ اگر وائٹ سیلز کو کھانے لگیں تو پورا نظام جو باڈی کا ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ فطری نظام میں خلل آ گیا اور خون جو تھا دوران میں ایک چھوٹا سا سیل آیا اور آ کر کے اس نے پورے بلڈ کو، جو اتنا بڑی فوج تھی، اس کو پورا مفلوج کر دیا. چند ہی جراثیم تھے
سمجھے اچھی طرح سے، اس پورے خون کو خراب نہیں ہوا، پہلے شروع ہوا کہاں سے؟ چند جراثیم سے۔ اگر اس کو کنٹرول کیا، پہلے تو آنے نہیں دینا چاہیے تھا۔ ہے میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے، یہ آ گیا ہے، اس کو کنٹرول کیا ہوتا تو پھر پورے باڈی کو اوورٹیک نہیں کرتا۔ جب اوورٹیک کر لیتا ہے تو پھر بیماریوں پر بیماریاں، بیماریوں پر بیماریاں، اس لیے کہ دفاعی نظام خراب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے لازمی ہے کہ اس پہلی منزل پر رک جائیں۔ اسی لیے رسول اللہ نے کہا جو آگے بڑھ جائیں وہ پیچھے آ جائیں، جو نہیں آئے ہیں وہ انتظار کریں۔ ولایت 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 وہ نقطہ ہے جس سے ہٹ جانا تمہاری تباہی ہے، جس سے ہٹ جانا تمہاری تباہی ہے۔ کینسر سیلز وہی ہے، اگر تم ولایت سے ہٹ جاؤ گے تمہارے پاس میکانزم اب دفاع ختم ہو جائے گا، دفاعی نظام ختم ہو گیا۔ جی آج پاکستان میں نے 21 سال پہلے میں نے کہا تھا، جب شیعہ کٹ رہے تھے، پہلا سال جب آیا تھا، میں نے کہا کبھی بہار میں مت رہو کہ شیعہ کٹ رہے، ہمارا کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ سنیے اچھی طرح سے، اگر انسان گناہ کرے، خدا نہ خواستہ، اللہ ان سب کو بچائے، ہمارے پاس قدرت بھی نہیں ہے، مالک ہی بتایا اپنے ید قدرت سے، جی ایک گناہ کیا، اگر ہم نے سوچا نہیں تو دوسرا کریں گے، پھر تیسرا کریں گے، چوتھا کریں گے، اتنے نڈر ہو جائیں گے، پھر غنڈہ گردی کریں گے، اتنے نڈر ہو جائیں گے، لوٹیں گے، ٹیلی فون کر کے لوٹیں گے۔ بھئی اتنی بے حیائی اتنی کیوں؟ اس لیے کہ اندر کا نظام پورا سسٹم ختم ہو جائے۔ اسی طرح سے انسانی معاشرے میں اگر ایک ظلم ہوا، اگر اس کو روکا نہیں گیا تو اس سے بڑا ظلم ہونے والا ہے، اس سے بڑا ظلم ہونے والا ہے، اس سے بڑا ظلم ہونے والا ہے، یہاں تک کہ ہر گھر کے سامنے بلڈ ول اسپل، خون جو ہے بہے گا۔ چنانچہ ہوا، سب سمجھتے رہتے کہ شیعوں کے لیے ہو رہا ہے، بعد میں معلوم ہوا شیعوں ہی کا مسئلہ نہیں ہے، سنیوں کو ہوا، سنیوں کا مسئلہ نہیں ہے، قادیانوں کیوں ہوا، قادیانوں کا مسئلہ نہیں ہے، اسماعیلیوں کو ہوا، اسماعیلیوں کا مسئلہ نہیں ہے، بہراز کو ہوا۔ سب سمجھ رہے تھے کہ ہم اچھے ہیں، نہ، ظلم کے خلاف سب اچھے نہیں ہیں، سب کو کھڑے ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر کھڑے ہوتا تو تمہارے گھر میں یہ آگ نہ لگتی تھی۔ نہ کھڑے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا ڈیفینسو میکانزم ختم ہو گیا ہے، دفاعی نظام ہمارا کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے۔ وہ دفاعی نظام کیا کیا دنیا نے، اس کے پیچھے کام کیا۔ ذرا وائڈر دنیا کو جائیے، آج ہم کو کس مقام پہ لگا دیا ہے اور کیا ہم سے لوٹ رہے ہیں۔ جتنی دولت مسلمانوں کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے؟ صرف حجاز کے، یہ بھی عجیب و غریب بات ہے، جب ہم سے کہتے تھے کہ ہم ایک گھر کو ماننے کے کوئی اس طرح سے نہیں، ایک گھر میں سبھی لوگ امام آ جائیں، علی کا بیٹا حسن، حسن کے بھائی حسین، حسین کے بیٹے زین العابدین، زین العابدین بیٹے سجاد، ایک ہی گھر میں امامت کیسے؟ اللہ نے کہا اچھا ہمارے بھیجے ہوئے اماموں کو نہیں مانا، اب کیسے مانو؟ سعود کا بیٹا سعود، سعود کا بیٹا سعود، سعود کا بیٹا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جی اللہ کے بھیجے ہوئے گھر کو نہیں مانا تو اب مانو کس کے گھر کو مان رہے ہو؟ اچھا وہ کون بھی ہے، کس نے بنایا؟ پوچھئے ان سے۔ شرک کی بات کرتے ہیں، بہت سے نوجوان ہمارے پریشان ہو جاتے ہیں جواب دینے کے لیے، مجھ سے بھی پوچھتے ہیں، بہت سے علماء سے پوچھتے ہیں، مولانا یہ شرک کہہ رہے ہیں، ان کو فوراً روکیے، ان سے کہیے کہ یہود و نصارہ کو ولی ماننا قرآن کی آیت ہے، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو نصارہ کو ولی مت بناؤ، ولی بناؤ گے تو تم بھی ان میں سے ہو جاؤ گے۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن کھلا کہہ رہا ہے جو ولی ہے۔ پوچھئے کس نے بنایا سعودیوں کو؟ CIA کہتا ہم نے بنایا۔ تمہاری ولایت وہاں سے آئی ہے، ہماری ولایت غدیر سے آئی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جی ہمارے پاس کہاں سے آئی ہے ولایت؟ ہم کسی کو مانتے ہی نہیں، ہم گلا کٹا دیتے ہیں مگر ہم جھکتے نہیں ہیں۔ ہم کو یہ سیرت بتائیے، مارو تو مارو۔ دیکھیے بھئی کتنے کٹے بھی شیعہ؟ 1000 تو پروفیشنلز کٹے کم از کم، اب ضرورت ہے کہ 1 لاکھ کو پیدا کریں۔ آگے بڑے نوجوان آئندہ کمر باندھیے، اگر 1000 ہمارے پروفیشنل گئے ہیں، 1 لاکھ کو عام بنا کر کے چھوڑے دنیا کو، اور اللہ مدد بھی کرے گا۔ وَجَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، آپ لوگوں کی حکومت ہے نیکسٹ، اس لیے کہ قرآن کا وعدہ ہے۔
میرا مجمع سمجھیں کہ کب اب آپ کام کریں اس پر، خالی بیٹھنے سے نہیں ہوتا، محنت کریں، ایجوکیشن کے لیے محنت کریں، ہر لائن میں محنت کریں، دیکھیں کہ ہم کو کس نے کیا کر دیا ہے۔ اس سے بیدار ہونے کے لیے ولایت کی ضرورت ہے۔ وہ ولایت کون ہے؟ جو نقطے پر باقی رہتی ہے۔ بہت اچھی طرح سے دیکھیے، قرآن سورہ ہود میں ایک آیت ہے، سرکار نے فرمایا ہے شیبتنی سورۃ ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ میک می این اولڈ پرسن۔ کس مقام پر؟ لمکان فاستقم کما امرت، اے میرے حبیب جس بات کا حکم دیا گیا وہیں پہ باقی رہو، کسی کے ٹینشن میں آ کر کے راستے کو مت بدلو۔ فاستقم کما امرت، ڈرو نہیں، پریشان مت ہو جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ فاستقم کما امرت، ڈرو نہیں، پریشان مت ہو جاؤ، آج اعلان کر دو من کنت مولا، ہم حفاظت کرنے والے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی نہ مانے پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ اکثر کی ہم پرواہ نہیں کرتے، ایسے قلیل کی پرواہ کرتے ہیں جو اکثر پہ چھا جائیں۔ دلوات بڑھیے محمد وآل محمد، وعجل فرج۔ ڈیفینسو میکانزم ہمارا کیا ہو رہا ہے؟ توجہ، بہت ہی خطرناک مرحلہ۔ یہ دفاعی نظام ہمارا میکانزم کیا ہے؟ ولایت سے ہے۔ یہ کہاں سے لیا؟ اب ہم سے پوچھتے ہیں ولی فقیہ کو چنتا کون ہے؟ یہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ دوسرے ولی فقیہ کیوں نہیں ہے؟ پریشانی سے آسان جواب ہے، جاپان کا ترقی یافتہ ملک ہے کہ نہیں ہے؟ معلوم ہے ایک بادشاہ چلاتا ہے، ایک بوڑھا چلا رہا ہے، خاندان چلا رہا ہے، اس کی اشارہ بھی چل رہی ہے، بعد میں کیبنٹ اس کے اندر میں ہے۔ اولڈسٹ رین کس کو کہتے ہیں؟ برٹش کی۔ برٹش کی حکومت میں کس کے انڈر میں ہے؟ ایک ملکہ عورت کی حکومت میں ہے۔ پوچھا کبھی الیکشن کس نے کیا؟ اس میں باطل کی طاغوت کی ولایت کو مان گئے ہو، اور ولایت اللہ سے پوچھ رہے ہو کہ کس نے بنایا؟ اگر علی سمجھ میں نہیں آیا تو کوئی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، اگر علی سمجھ میں آیا تو سب سمجھ میں آنے والے ہیں۔ اسی لیے کہا تھا سلمان نے کہ ہم ذکر چھیڑ کے دیکھ لیتے تھے کہ ادھر والا ہے یا ادھر۔ سواد بڑھیے محمد وآل محمد، مسلم امہ کا میکانزم جیسے بلڈ میں اگر وہ سیلز آ جائیں تو پورا بلڈ بیکار ہو جاتا ہے، پورا وائٹ سیلز کو کھا جاتا ہے، جس میں ڈیفینسو میکانزم ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس ڈیفینسو میکانزم ختم، ڈیڈ ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ باطل نے کیا کر دیا۔ پھر قرآن کی آیت میرے ساتھ رہی، آیت الکرسی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ماشاءاللہ۔ اور یہ جو جادو ودو کی چکر میں پھنسے ہوئے ان سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں، ڈرتے ہیں، تو روزانہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیے، تو ایک چھوٹا سا جتنا مقدور ہو سکے، روپیہ، آدھا روپیہ، 8 آنی صدقہ دیجئے، پھر آپ کا بال کوئی بیکا نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ یقین کر لیجیے، معصوم کی حدیث ہے، روزانہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، تھوڑا سا صدقہ دیں، پھر آپ پر کوئی جادو کا اثر ہونے والا نہیں ہے۔ پہلے تو جادو کا اثر مومن پہ ہوتا ہی نہیں ہے، جو اثر ہو رہا ہے وہ جادو سے بدتر ہو رہا ہے۔ وہ کیوں؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وعجل لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے، کمپلشن۔ پھر دین میں ہے کیا؟ قد تبین الرشد من دین میں تبیان ہے، مینیفیسٹیشن ہے۔ کلیئر کر دو، دونوں چیزوں کو کلیئر کرو۔ کس کو؟ حق بھی کلیئر ہو جائے، باطل بھی کلیئر ہے۔ محرم سفر میں مجلسیں ہوئے، امام حسین کلیئر ہوئے، آج کا یزید بھی کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو آج کا یزید کون ہے؟ اس سے بھی بدتر ہے۔ وہ یزید جب چادریں چھینا، غیرت گوارا نہیں کی، انہوں نے بیویوں نے نانا کے روزے کی طرف فریاد کیا۔ آج ہم والنٹری چادریں دے رہے ہیں جی، کوئی جھجک ہی نہیں ہے، کوئی پسند، معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو معلوم پہرا ہمارا جو میکانزم کو پہلے چھین لیا۔
پہلے دفاعی نظام کو ہمارے چھینا، اس کے بعد ہمارے اقدار کو چھین رہے ہیں. اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ری انسٹل کرنا چاہیے. گو بیک ٹو دی پوائنٹ. جہاں پر ویریشن شروع ہوا ہے وہاں سے چلے جاؤ، تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ کہ دفاعی نظام جو اسلام نے معین کیا ہے اس کا سرچشمہ ولایت ہے. میرے ساتھ ہے نا آپ کے ساتھ؟ انما ولیکم اللہ. تمہارا ولی کون ہے؟ ولی کے معنی کیا ہے؟ لیٹر آتا ہے اسکول سے، یہاں پر سگنیچر آف دی گارڈینس، اولیاء کے خود کیا یہاں دستخط. تو معلوم ہے اس بچے پر جو اختیار رکھتا ہے اس کے دستخط. تو ولایت کے معنی اتھارٹی. میرا مجمع سوال کرے کون ہے ہمارا اتھارٹی؟ مولانا میں بی بی کی بات سنتا ہوں. I love her so much. وہ داڑھی کہتی ہے بسم اللہ قربتاً اللہ زوجہ محترمہ. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. حالانکہ ہماری مومنات ایسی نہیں ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ اسکیپ گوٹ ہے. یہ اپنے ذمہ داری سے ہٹ جانے کے لیے کسی نہ کسی کو بلیم لگانا ہے، بیوی پہ یا والد پہ یا ماں پہ یا چچا پہ، کسی نہ کسی. میں کیا کروں، یہ ہو گیا، میں کیا کروں، یہ ہو گیا، میں کیا کروں. انہوں نے کہا اسلام کہتا ہے کہ دیکھو لا اکراہ فی دین. دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، کمپلشن نہیں ہے. آنا تو آزادی سے آؤ. ایک جملہ کہوں گا انشاءاللہ کبھی حیات رہی تو اس پہ مجلسیں ہونی چاہیے. دین آزاد ہے. جس طرح سے دین نے آزادی بتائی ہے آج تک کسی سسٹم نے نہیں بتایا. توجہ کرتا، دین نے کسی کا ہاتھ نہیں پکڑا ہے. صبح اٹھو نماز پڑھو. اگر ایسا کرنا ہوتا تو ایک ہی کو بھیجتا تھا پیغمبر بنا کے. جی ملک الموت کو بتاتا پیغمبر تم بن جاؤ. کسی 1,24,000 کی ضرورت ہی نہیں ہے. نماز پڑھو تو زندہ، نہیں تو گئے. تو بڑا بڑا الارم. ارے بھائی جینا ہے ورنہ تو ہم چلے جائیں گے یار. تو روزہ رکھو تو زندہ. خدا کہتا کہ مجھے مجبور مسلمان نہیں چاہیے، مختار مسلمان چاہیے. صلوات بڑھیے محمد والے محمد. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں کوئی کمپلشن نہیں ہے. دو چیزوں کا بتانا ضروری ہے. اگر حسین کو بتا رہے ہیں تو آج کے حسین کو بتائیے. اگر یزید کو بتا رہے ہیں تو آج کے یزید کو بتائیے. کیوں آج کا کہہ رہا ہوں میں؟ آپ سنتے ہی رہتے ہیں. مولا نے کیا کہا؟ یا ایھا الامیر. کمیونیکیشن اسکل سیکھنا تو حسین سے سیکھیں. امام حسین کے کربلا کے کئی رخ ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کمیونیکیشن اسکلز. کسی سے بھی بات، اپوننٹ سے بھی بات کرنا ہے تو بات کریں. یہاں تک کہ 9 محرم کو امام نے ابن سعد سے میٹنگ رکھی ہے. آپ جانتے ہیں کیا کون سی میٹنگ ہے؟ مولا امام حسین بات کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے. ہم صلح کے پابند ہیں. جنگ کیوں کر رہے ہو؟ تو گفتگو. جب بلایا تھا مدینے کا گورنر، امام نے کہا تھا ایھا الامیر او دا لیڈر. ریسپیکٹفل بات کیجئے کسی سے. بات حتی دشمنی کیوں نہ ہو. امام نے سکھایا کبھی کسی کو ڈیگریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے وہ امیر کہہ رہا، امیر بناؤ بنی. نحنو اہل بیت النبوہ. ہم کون ہیں؟ اہل بیت محمد کے اہل بیت نہیں. بھائی نحن اہل بیت نبوہ و معدن الرسالہ. رسالت کے معدن. معدن کہتے ہیں جیسے کان. اگر سونا نکلتا ہے تو سونے کی کان، چاندی نکلتی ہے تو چاندی کی کان، ہیرے نکلتے ہیں تو ہیرے کے کان. ہمارا گھر ہے رسالتوں کا کان. آدم بھی ہم سے، نوح بھی ہم سے، ابراہیم بھی ہم سے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. معدن الرسالہ. مختلف الملائکہ. تم جو قرآن میں پڑھتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر
تنزل الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ اے قرآن زندہ باد، ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، کسی زمانے میں رکنے والے نہیں ہیں۔ کہاں نازل ہوتے ہیں؟ حسین امام فرما رہے ہیں میرے گھر میں۔ مختلف الملائکہ، ہمارا گھر وہ ہے جہاں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ میں ہوں۔ یزید کون ہے؟ یزید شارب خمورین، شراب کا پینے والا۔ اب شراب کا پینے والے کا ربط حسین سے ہو ہی ہے میرا مجمع سمجھے۔ شارب خمورین، پوچھو سعودیوں کہاں پر ہو؟ لاس ویگاس میں کیا کر رہے ہو؟ یہی تو فرق ہے حق اور باطل میں۔ اب تو آنکھ کھولو، تمہارا حاکم کون ہے؟ دیکھو، توجہ کرو۔ شارب خمورین قاتل النفس المحرمہ، بے گناہوں کو مارنے والا، بے گناہوں کو مارنے والا۔ پورے 30 سال میں کتنے بے گناہ مارے گئے پاکستان میں؟ چن چن کے مارا گیا۔ کس کو مارا؟ شیعوں کو مارا۔ کہیں تاریخ میں لکھا ہے آپ کی تاریخ میں کسی نے نام بدل دیا اس لیے کہ شیعوں کو مار رہے ہیں؟ ہے میرا مجمع سمجھ لیے، اچھی طرح سے سمجھیے۔ کوئی ایک کیس بتا دیے کسی شیعہ نے نام بدلا ہو چونکہ ہمیں مارا جا رہا ہے، اب ہم نام بدل رہے ہیں، ہم جو مذہب بدل رہے ہیں۔ نہ، یہی ہے حضرت موسیٰ کی منزل میں ازمشن میں مارا گیا 70,000 بچوں کو۔ یہ کاہنوں نے کہہ دیا تھا فرعون ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو، سمجھے میری طرح اچھی طرح سے، تیری حکومت کو برباد کر دے گا۔ ہو سکتا ہے یہ موسیٰ 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 ہو۔ 70,000 بچے پروبیبلٹیز پہ کٹے۔ یہاں پر پروبیبلٹیز بھی نہیں ہے، ازمپشن نہیں ہے، ہر ایک علی ہے، ہر ایک حسن ہے، ہر ایک حسین ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ میں حسین یہ ہوں۔ یزید کون ہے؟ شراب کا پینے والا، بے گناہوں کو مارنے والا، معلن الفسق، اعلان فسق و فجور کرنے والا۔ اگر وہ تنہا ہوتا تو مجھے پرواہ نہ ہوتی، اپنے کو خلیفہ کہہ رہا ہے۔ اب ہمیں بھی پرواہ نہ ہوتی، سعودی کیوں جو چاہے کر لیتے، ابن سعود جو چاہے جہنم میں جاتے، ہمیں پرواہ نہ ہوتے۔ یہ کہہ رہے ہیں کسٹوڈین آف 2 ہولی پلیسز، اسی لیے تو ہمارا رونا ہے۔ اگر کسٹوڈین ہو تو پہلے پاک بنو، پھر ہاتھ میں چابی لو۔ اگر چابی لینا ہو تو ابو تراب کی ابو طالب کی سیرت پہ چلنا ہوگا۔ اگر چلنا نہیں ہے تو تمہیں ہٹنا ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تمہارا وجود رہنے والا نہیں ہے، ختم، اس لیے کہ وعدہ پروردگار ہے، ختم ہوگا۔ اب مجھے ختم کر دیں، مار دیں، ختم ہو جائے، میں نے وصیت کر دی ہے کہ اگر شہادت ہو جائے بہترین ہے۔ اس سے کیا چیز ہے جی؟ اس کے معنی یہ نہیں کہ حق بات بولنا چھوڑ دیں۔ امام حسین نے کیا کہا؟ میں یہ ہوں، یزید یہ ہے، ٹھیک۔ اب اس کے بعد مولا نے کیا فرمایا؟ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، نہیں کہا بھائی، امام نے نہیں کہا میں حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، مجھ جیسا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ مجھ جیسا، اس جیسے کی نہیں۔ تو اب جس کو محرم میں آنا ہے حسین جیسا بننا ہوگا، اور یزید جیسوں کی بیعت نہیں کرنی ہوگی۔ اگر ہونا ہو تو اسی لیے یہاں آنا۔ تو بزم رسالت میں 3 گروپ ہیں: مومنین، کافرین، منافقین۔ مومنین وائٹ ایریا، کافرین بلیک ایریا، منافقین گرے ایریا۔ جی، وائٹ، بلیک اینڈ گرے۔ امام حسین کے پاس 2 ہی ہیں، یا حسینی، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تھکا دیا میں؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔
میری خواہش ہے اس نعرے کو جو حسین نے فرمایا تھا، ہے ہاتھ من الذلہ، اس کا جواب ایک ہی ہے، اس کا جواب ایک ہی ہے، لبیک یا حسین۔ جیتے رہیے، جیتے رہیے، صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد، اللہم صل علی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من اس کے بعد قرآن زندہ باد، لذت ہے قرآن۔ فمن یکفر بالطاغوت، پہلے کافر بنو، قرآن ہے، پہلے کافر بنو بعد میں مومن۔ تو معلوم ہے مومن کو پہلے کافر ہونا پڑے گا، تو پھر ہم کو کافر کہہ رہے تو بہت اچھا کہہ رہا، اس لیے کہ ہم یزید کے کافر ہیں، اہل غیروں کے کافر ہیں، آج کے یزید کے کافر ہیں، نہ ان کو مانا یہ نہ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ فمن یکفر بالطاغوت، ذرا سا میں طالب علم ہوں، بالکل اسٹوڈنٹ ہوں، میں ذرا سا ٹویسٹ کروں تو بہت مزیدار ہوگا۔ الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، سورہ یاسین۔ الم احد الیکم، کویننٹ ہوا ہے میرے تیرے درمیان، میثاق ہوا ہے، چیکنگ پوائنٹ ہوئی ہے، تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، کیا وعدہ ہے؟ شیطان کی تو عبادت نہیں کرے گا۔ اس کے بعد وَانِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، تو نے وعدہ کیا اللہ تعبد الشیطان، یہ آیت ہونا چاہیے تھا یوں، الم احد الیکم یا بنی آدم ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم لا تعبد الشیطان انہ لکم، مگر ایسا نہیں ہے کہ بھئی اللہ کی عبادت پہلے اور بعد میں شیطان سے دور ہونے، اللہ نے کہا پہلے شیطان سے دور بعد میں اللہ۔ کیا حکمت ہے سمجھا؟ یہاں بھی یہی ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، کافر بنو کس کے؟ طاغوت کے۔ طاغوت اس زمانے کا، اس زمانے کا طاغوت کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ قوت جو حق سے ہٹا دے طاغوت ہے، ہر وہ قوت، ہر وہ پاور جو آپ کو ریالٹی سے ہٹا دے وہ طاغوت ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، فمن یؤمن باللہ نہیں ہے۔ اب میرے نوجوانوں کو سمجھاتا ہوں، اسلام کا کریڈ، کلمہ جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، اللہ واحد نہیں ہے۔ بہت آسان ہو جاتا، اللہ ایک ہے، فنش اٹ اپ مین، ختم کرو۔ یہ کیا ہے؟ نو گاڈ بٹ اللہ، نہیں ہے کوئی۔ یہ مالک یہ کیا چکر ہے؟ پہلا ہی کفر ہے۔ معلوم ہے ہر مسلمان کافر ہے، پہلے کہے لا الہ، کوئی اللہ نہیں، تبرہ یہی ہے۔ ایسا تبرہ کرو جس میں ہمارے بھائی بھی ساتھ کریں۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی، یہ نہیں ہے کیوں؟ نو گاڈ بٹ اللہ، نہیں ہے کوئی مگر اللہ۔ یہ کیا چکر ہے؟ فلسفے میں کیوں پھساتے ہو؟ سیدھا سیدھا کہو اللہ واحد۔ نہیں بھائی، اسلام کا کلمہ اللہ واحد نہیں ہے۔ کیا ہے؟ نہیں ہے۔ یہ نہیں کیا ہے؟ ہو سکتا میں نفس کو بنا لوں میں اپنا خدا، اپنے مقام کو بنا لوں، اپنی پوزیشن کو بنا لوں، اپنی شہرت کو بنا لوں، اپنی دولت کو بنا لوں، اپنے گھر والوں کو بنا لوں، اپنے ملک کو بنا لوں۔ پہلے پین لو، سب کو کاٹو، میں نہیں وہ، میری شہرت نہیں وہ، میری دولت نہیں وہ، سب کو کاٹنے کے بعد وہ نظر آتا ہے۔ میرا مجمع سمجھے اچھی طرح سے، سب کو ختم کرو گے تو توحید نظر آئے گی۔ فمن یکفر بالطاغوت، آج مسلمانوں سے سمجھو، مسلمانوں آج فمن یکفر بالطاغوت کی تعبیر سناؤ۔
59 مسلم کنٹریز کون ہیں جو فمن یکفر بالطاغوت کی اس معیار پر اتر رہا ہے؟ ہم ان سے پوچھتے ہیں باطل سے، حضرت امریکہ رضی اللہ جی ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ بھائی، سعودی کا ہمارے، کویت ہمارے، بحرین ہمارے، جی یو اے ای ہمارے، پوری لسٹ سنائی سب ہمارے، ایران کا نام ہمارے نہیں کہا، ہم کو معلوم ہو گیا ہمارا کون ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وال محمد عجل۔ کہاں سے شروع کریں میرے نوجوان اور میرے فیملی بچوں؟ بہت سے لوگ یہاں پر جوان طبقہ زیادہ نظر آ رہا ہے، تھینک یو، شکریہ آپ کا۔ یہاں سے سیکھ کے جائیے، سجدہ اس وقت تک مقبول نہیں ہے جب تک کہ طاغوت کی نشاندہی نہ ہو۔ اسی لیے نماز شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان، پہلے بھگاؤ اس کو۔ تو آج کے شیطان کو نہیں پہچانو گے، تمہارا دفاعی نظام خراب ہو جائے گا۔ 5 ملین انسان ٹینٹوں میں، آپ نے دیکھا ایک بچہ، معصوم بچہ تیرتے ہوئے کنارے آیا تو دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ ایسے ہزاروں بچے، معصوم بچوں کو مار دیا گیا۔ کس خطا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، واٹ واز رانگ؟ کیا کیا تھا ان بچوں نے؟ کس جرم میں؟ کیوں ری ایکٹ نہیں ہو رہا؟ اس کے معنی کہ میرا پورا میکانزم ختم ہو گیا، میرا ڈیفینسو میکانزم جو بلڈ کا ہے اس کو کینسرس سیلز لگ گئے ہیں، اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس لیے ہمارے پاس نہ ظاہری دفاع ہے نہ باطنی دفاع ہے۔ جنہوں نے اس کو ریوائیو کیا ہے انہوں نے زندہ کر دیا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہے وہ کنٹری، نہ مجھے کچھ ملتا ہے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، امام رضا کے دربار سے بہت کچھ ملتا ہے۔ جی صلی علی محمد، ملتا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہاں پر پھنسا دیا ہم کو؟ دنیا والوں سنو، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، جو مرتد ہو جائے گا دین سے اللہ ایک قوم کو لائے گا، لائے گا۔ اب اس آیت کو وہابی بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ جو لایا اللہ، یہ فیملی ہے ابن سعود کی۔ ہم کہتے ہیں قرآن کے معیار پہ آ جاؤ بھائی، پھر بات کریں گے یہ فیملی ہے یا نہیں ہے۔ دیکھو آج کی صورتیں دیکھو، دیکھیے میرے ساتھ رہتے ایک مرحلے کو طے کر کے پھر آپ کی زحمتیں تمام ہیں میرے ساتھ۔ آپ لوگ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جامعہ ازہر کے وائس چانسلر ہیں جن کا نام ہے شیخ احمد طیب، آج کل کے جو وائس چانسلر ہیں، ان سے انٹرویو لیا گیا ہے النیل چینل سے۔ النیل ایک چینل ہے مصر میں، دریائے نیل تو جانتے ہیں آپ لوگ، اسی نام سے ایک چینل ہے ٹی وی کا۔ اس نے بلایا، ان کو سوال کیا۔ پہلا سوال، آپ شیعوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ ڈائریکٹ سوال ہے۔ انہوں نے کہا میں کیا سمجھتا ہوں، 50 سال پہلے ہمارا اس وقت ڈین جو تھے شیخ چلتوت، انہوں نے کہا ہے 5 فقہ ہیں، 5ویں فقہ کا نام جعفری فقہ ہے، شیعہ مسلمان ہیں۔ توجہ۔ دوسرا سوال، بہت سے لوگ ان کو کافر کہہ رہے ہیں، بہت سے نے، کچھ علماء، کچھ مولوی حضرات، کچھ ملا حضرات ان کو کافر کہہ رہے ہیں۔ جواب میں کہا جو کافر کہہ رہے ہیں ان کو حق ہی نہیں فتویٰ دینے کا۔ بھائی جس کو ان کا حق ہی نہیں ہے، جو خود متعصب ہو فتویٰ کیا دے گا؟ جی تعصب ہے اس کو فتویٰ دے۔ تو آج پورے مسلمانوں کو چاہیے کہ کسی سے فتویٰ نہ پوچھے، جامع ازہر سے فتویٰ پوچھے۔ مسلمان پہلے وہیں سے لیتے تھے پورے فتوے، جی آج کوئی دوسرا آ گیا کوئی۔ بہرحال تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ، ہمارے کچھ نوجوان اٹریکٹڈ ہو رہے ہیں اس مذہب سے متعلق۔ انہوں نے کہا ہونے دو بھائی، اگر کوئی شافعی حنبلی ہو جائے تو پریشانی تھوڑی ہے۔ جی اگر یہ جعفری ہو رہا ہے تو کوئی پریشانی نہیں، ایک مسلمان۔ اور ایک سوال،
بہت سے لڑکے ہمارے ان سے شادیاں کر رہے ہیں، ان کی ان سے شادیاں کرنے دو بھائی. اگر شافعی لڑکی اگر حنبلی سے کر رہی ہے تو میں پریشانی کیا ہے جی. اس کے بعد یہ تو خلفاء کو مانتے نہیں ہیں. کھلا سوال، بالکل ڈائریکٹ، یہ مانتے نہیں ہیں. نام لے کر کے خلفاء کو مانتے نہیں ہیں. جواب سنیے کہ خلفاء تاریخ کا حصہ ہیں، عقیدے کا حصہ نہیں ہے. ان کا تاریخ سے حصہ ہے. کون کہہ رہا ہے؟ سنی اسکالر، کوئی شیعہ نہیں، سنی اسکالر. کیوں کہا؟ اس لیے کہ آیت اللہ سیستانی نے یہ کہا حفظہ اللہ کہ سنی حضرات نہ صرف ہمارے بھائی ہیں، روح و جان ہیں. اور رہبر نے کہا کسی کے مقدسات پر حملہ آپ کرنے کا حق نہیں رکھتا. جب یہ اسٹرانگ فتویٰ آیا ادھر سے محبت کے جملے آئے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو اب ذرا سا میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، بزرگوں سے، میری بہنوں سے، بہت سے یہاں پر حوزے کی لڑکیاں آئی ہوئی ہیں، طلبات آتی ہیں، طلباء یہاں پر علماء کرام موجود ہیں. گزارش ہے اب ہماری اسٹڈی کا محور طاغوت، شناخت طاغوت، اس لیے کہ وہ ہمیں ایسے کھا چکا ہے. اب ہمارا دفاعی میکانزم ختم ہو چکا ہے. اسی لیے محرم یاد کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ پھر ریوائیو کر سکیں. اب ان بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات سمجھاتا ہوں. کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر میں آج کل کیا ہوگا؟ وائرس آ گئے. ارے بھئی یہ کیسے بھائی؟ کمپیوٹر میں وائرس کیسے آ؟ بیماریاں کمپیوٹر میں، تو معلوم وہ وائرس بھی کوئی چھوڑ رہا ہے جی. اس کے بعد اینٹی وائرس، سمجھنے کی کوشش کیجیے جی. وائرس بھی وہی چھوڑتے ہیں، اینٹی وائرس پیکیج بھی وہی دیتے ہیں. پیسے ادھر بھی کماتے ہیں ادھر بھی کماتے ہیں. وائرس چھوڑ رہے ہیں. تو وہ اینٹی وائرس کیا کرتا ہے؟ پہلے جیسے ہی کمپیوٹر آنا ہوتا دیکھتا کون سی چیزیں آ رہے ہیں کون سی نہیں، وہ پورا کلیئر کر کے بتا دیتا ہے. ہم بھی چاند دکھتے ہی اینٹی وائرس یا حسین کا لگا دیتے ہیں. کون سا طاغوتی ہے کون سا؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. اے حسین تو وہ اٹل حقیقت ہے، کاش اس کو جان جاتے. اسی لیے امام خمینی نے کہا تھا یہ پورا انقلاب ہمارا ایران کا ہر چیزی کے داریم از حسین داریم. جو کچھ بھی ہے امام حسین کا صدقہ ہے. اسپرٹ کو ہم نے ریوائیو کیا ہے. یہ ریوائیو کرنے کے بعد یہ نتیجہ انقلاب ہے. تو یہ حقیقت ہے. تو اس کے معنی کہ ڈیفنس میکانزم میں حسین ٹاپ آف دی لسٹ ہے. کہہ گیا جو جملہ سمجھنے کے، جو مرے ہوئے مردے ہوئے ختم ہوئے جراثیم کو پھر زندہ کرنے کے لیے یا حسین ہے، تاکہ پھر نماز زندہ ہو جائے، روزہ زندہ ہو جائے، حج زندہ ہو جائے. دین است حسین دین بنا. مگر اس کے لیے امام حسین نے ویل پلان کیا. سنیے، آگاہ حرکت کا نام ہے کربلا. کہہ گیا جملہ آگاہ، ویل نون مومنٹ کا نام ہے کربلا. آگاہ حرکت، ویل پلانڈ حرکت کا نام ہے کربلا. تو دو چیزیں سیکھنا چاہیے. کل بھی بتایا تھا میں، آج اس کو ایڈ کر رہا ہوں. اگر نوجوان ترقی کرنا چاہ رہے ہیں، نون ہونا چاہیے حالات سے، کن حالات سے گزر رہے ہیں اسے واقف ہونا چاہیے. پلان کرنا چاہیے، ویل پلان. تھوڑا سا میں پکچر دیتا ہوں، اس کے بعد پتا چل جائے گا کہ امام حسین کا جو کربلا کا انقلاب ہے کس طرح سے امام نے ڈیزائن کیا تھا. ہم لوگ بعض چیزوں کو جذبات میں لے جا کر کے حقائق دین کو بھلا دیتے ہیں. دین جذباتی نہیں ہے، دین عقلی ہے. ابھی میں نے کشرہ پڑھا ہے عقلانیت دین.
کربلا بھی جذباتی نہیں ہے، عقلی ہے. اگر دیکھنا ہو تو ولایت کو دیکھنا ہو، عباس خیمے ہٹا لو. یا اللہ، عباس شان مظہر پروردگار ہے، مشکل کشا مزاج ہے، حیدر وقار ہے. عباس جانے فاطمہ پر جان نثار ہے، اس پر نثار فاطمہ زہرا کا پیار ہے مرگ اس طرف تو بھتیجی ہے اس طرف تاجیل ہے، ادھر تو ادھر انتظار ہے. اتنی جرأت رکھنے والا، لیکن ولایت کا حکم ہو گیا ہے. میرے نوجوانوں سیکھو، جذبات میں بہ جانا کربلا نہیں ہے، ولایت کے حکم کو ماننا کربلا ہے. عباس نے وفاداری سیکھا، یہ کہ ولایت جو کہہ دے ہمیں نہیں معلوم، جو حکم دے دے. آپ خون نکالو نکالو، مار لو مار لو، گلے کاٹا لو کاٹا لو. انہوں نے کہا رک جاؤ اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، جو وہ حکم دے دیں اس حکم کے اندر چلے جانے کا نام ہے. میں شاید اس نقشے کو جو بیان کرنے جا رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے، میں کل انشاءاللہ بیان کروں. امام حسین ویل آرگنائز گئے تھے، اور اتنا ویل آرگنائز ویل نون تھا، حتیٰ امام کا اصحاب کو چننے میں بھی آرگنائزیشن ہے. عجیب و غریب بات ہے، اس لیے کہ پورے گلوب میں، مسلم ورلڈ میں انقلاب لانا ہے. عرب میں ٹرائبل سسٹم ہے، ہر ٹرائب کو بیدار کرنا ہے. کہہ گیا جو جملہ سمجھنے کی کوشش کریں. امام چاہتے ہیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد ہر ایک قبیلہ اٹھے. کیسے اٹھے گا؟ اس قبیلے کے ایک جوہر کو لانا ہے. یہ پلان ہے مولا امام حسین کا. اسی لیے جن کو روکنا تھا روک دیا، جن کو بلانا تھا بلایا، جن کو آخری روز قبول کرنا تھا اس کو حر بنا دیا. یہ امام حسین. اور جب وقت آیا شب عاشور، امام حسین نے سمجھایا ولایت کے پرتو کبھی کسی جذبات میں بہنے والے نہیں ہیں. عباس علی کرتے ہیں تلوار پسائقل، سہمی ہوئی ہے رات سحر کانپ رہی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ حضرت عباس مشعل جل رہی تھی، تلوار پسائقل تلوار کو تیز کر رہے تھے. کل اجازت مل جائے تو بتا دوں گا میں کس کا بیٹا ہوں. چہرے پہ جلال نمودار تھے، سامنے مشعل جل رہی تھی. دو نام کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. حسین کا نام لوگے تو زینب کو یاد کرنا ہی ہوگا. اگر عباس کا نام لوگے اس 4 سالہ کو یاد کرنا ہوگا. تم نے بھی علم کے ساتھ مشق کو لگا کے چھوڑ دیا ہے. یعنی بھتیجی کہہ رہی ہے مجھے چچا سے جدا نہ کرو، میں ساتھ ہوں، میں چچا کے ساتھ ہوں. عزیزان گرامی، میں ساتھ ہوں. ادھر حضرت عباس تلوار پر سائیکل کر رہے ہیں، چہرے پر جلال ہے. دور سے بچی نے دیکھ لیا، چچا کے جلال آ گیا ہے. دوڑی بھی ہیں، بابا دیکھیں چچا کو غصہ آ گیا ہے، چچا کو جلال آ گیا ہے. بچی سمجھ گئی، مولا نے بھی دیکھا ہو بہو حیدری جلال ہے. اب اس کو روکے کون؟ اس لیے کہ کل جلال بتانے کا مقام نہیں ہے، جمال الہی کا مظہر بتانا ہے. امام حسین نے زینب کو جو ثانی زہرا ہے، جلال حیدری کو روک سکتی ہے، کہ زینب جاؤ عباس کو روک دو. عباس آہستہ آہستہ ایک قدم بڑھاتے ہوئے قریب آتے ہیں. زینب قریب آ کے عباس، مگر یہاں نصرت امام میں جو ڈوبا ہوا ہے کسی کی آواز کیا سنتا. اور کل اجازت مل جائے تو میں بتا دوں گا میں علی کا بیٹا ہوں. کل اجازت مل جائے تو بتا دوں گا کہ میں کون ہوں. عباس، دوسرا جواب کوئی نہیں آیا. تیسرا، ماں فاطمہ. عباس دیکھیں جناب زینب سامنے کھڑے ہو گئے. بی بی آپ کیوں تشریف لائیں؟ آپ نے حکم دیا ہوتا تو میں خود آیا. نہ کوئی بات ایسی تھی کہ مجھے آنا پڑا. نہ شہزادی آپ حکم دیجئے، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں. آپ کے ہر حکم کے لیے میں سر تسلیم کم کرنے کے لیے تیار ہوں. عباس کچھ ایسی بات ہے ممکن ہے تمہارے لیے مشکل ہو. نہ شہزادی اگر میرے ہاتھ میں مقدور ہے، کائنات آپ کے قدموں پہ رکھ دوں گا، آپ حکم دیجئے. شہزادی نے کہا عباس سوچ لو، ممکن ہے کہ تمہارے لیے تکلیف دہ ہو. نہ، عباس نے کہا جو حکم آپ کا ہوگا اس کے لیے میں سر منہ کبھی ہٹنے والا نہیں ہوں. جناب زینب نے کہا عباس ذرا تلوار کو نیام میں رکھ لو.
آسمان کی طرف دیکھا، سمجھ گئے یہ زینب کا حکم نہیں ہے، ولایت کا حکم ہے۔ تلوار کو نیام میں رکھتے ہوئے انا للہ، میرے نوجوانوں جذبات میں مارنا نہیں ہے، حکم ولایت میں جینا ہے۔ یہاں پر سمجھا ہے عباس وفادار کیوں ہے؟ اس لیے کہ اپنے جذبات کو اس نے محور ولایت میں بہایا تھا، اپنی محور جذبات میں نہیں۔ جو ولی حکم دے دے اس کے لیے ہم تیار ہوں۔ اسی لیے عباس باوفا ہے، وفادار ہے۔ دو لفظ حضرت عباس کے لیے ہیں جو کسی شہید کے لیے نہیں ہے، یہی بات مصائب کے لیے کافی ہے۔ پہلا لفظ ہے زیارت میں آپ کا وہ مقام ہوگا یا مقام ہے یغبطہ بہ الاولون والآخرون، جس پر اولین بھی رشک کریں گے آخرین بھی رشک کریں گے۔ ایسا مقام جو حضرت عباس کو ملا ہے، مقام ولایت کی طرف سے، جو مقام پر رشک کرنے والے ہیں۔ دوسرے عجیب و غریب ہے، زیارت کے ٹکڑے ہیں، رونے کے لیے ٹکڑا زندگی بھر کافی ہے۔ وانتہکت فی قتل کا حرمت الاسلام، اے عباس تیری شہادت نے اسلام کی حرمت زائل کر دی، اس لیے کہ تو حریم حسین کا پاسبان تھا۔ تو کون تھا؟ وہ تھا کہ جس کے نام سے دشمن لرزاں تھا۔ جب تک تو تھا بیبیوں میں سکون تھا، آرام تھا۔ جب عباس آئے مولا نے یہی کہا عباس تم جا رہے ہو، اگر تم چلے جاؤ گے تو یہ مایوس ہو جائیں گے، وہ جری ہو جائیں گے۔ عباس نے سر جھکا کے کہا مولا جب لشکر ہی نہیں ہے تو میں رہ کے کیا کروں؟ مولا میں علامدار لشکر ہو کے پورا جذبات کو موڑ دینا۔ مولا نے کہا جاؤ، کچھ نہیں، پانی کے سبیل کرو، پانی کا نام سننا تھا۔ حضرت عباس خیام میں داخل ہوئے۔ سکینہ وہ مشک لا دو، سکینہ دوڑی ہوئی مشک لاتی ہیں۔ بچے جمع ہونے لگے، بیبیاں جمع ہونے لگیں۔ زینب سمجھ گئی کہ وہ وقت آ گیا ہے۔ عباس کو دیکھا، بازوؤں کو دیکھا، عباس کو دیکھا، بازوؤں کو دیکھا۔ بی بی کیا ہو رہا ہے؟ کہ عباس بابا نے کہا تھا تیرے بازوؤں میں رسی آئے گی، میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بہن کے بازوؤں میں رسی آئے گی، یہ ناممکن ہے۔ اب مجھے یقین ہے تم جا رہے ہو، اب مجھے یقین ہے کہ میرے بازوؤں میں رسی آنے والی ہے۔ حضرت عباس باہر نکلے، سکینہ کبھی اس خیمے میں، کبھی اس خیمے میں، کبھی اس خیمے میں، ہاتھ میں سوکھے ہوئے مشکیزے بتا رہی تھی دیکھو چچا کا علم جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ علم جھکا، سکینہ نے کہا اب مجھے یقین ہے فرات پر چچا نے قبضہ کر لیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں پانی آیا چاہتا ہے، علم نے دکھائی دیا، دیکھو آ رہا ہے، آ رہا ہے۔ اور یاد رکھ لو جب پانی آ جائے تو پہلے میں تمہیں پلاؤں گی، بعد میں پیوں گی، گھبرانا نہیں، میں پینے والی نہیں ہوں۔ علم جھکا، سکینہ کا دل دھڑکا، کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا، پھر علم بلند ہوا۔ کیا گھبرانے کی ضرورت نہیں، چچا ہے میرا، بڑا جوان مرد ہے، دیکھو ابھی آیا چاہتا ہے۔ دوسری مرتبہ علم جھکا، سکینہ میمنے کو دیکھتی رہی، میسرے کو دیکھتی رہی، مگر علم اٹھا نہیں۔ اولاد والا سکینہ نے کوزے کو پھینکا، ہاتھوں کو اٹھایا، خدایا مجھے پانی نہیں چاہیے، میرے چچا کو بھیج دے۔ بس ایک جملہ اور ختم دعا۔ چنانچہ ہور کی زوجہ شام غریبہ میں حاضری لاتی ہے، جناب زینب نے شانے کو ہلایا، سکینہ اٹھو پانی آیا ہے۔ پہلا سوال کیا چچا آ گئے؟ نہیں بیٹی چچا نہیں آئے ہیں، یہ حاضری آئی ہے۔ کچا پھپھی اماں پھر مجھے کیوں آپ دے رہی ہیں؟ کہ تم چھوٹی ہو، سب سے چھوٹی ہو۔ سکینہ کوزے کو لیے ہوئے مقتل کی طرف جانے لگی۔ کدھر جا رہی ہو؟ کہ میرا ننھا بھیا علی اصغر
اس فوج کا سب سے چھوٹا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك عليكم منا السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب. اتنے آنسوؤں کے بعد دعا کا موقع ہے. 2 منٹ بیٹھے رہیے، انشاءاللہ دعا بھی آپ بھی آمین کہیں، مومنین کے لیے فائدہ مند ہوگا. بیگم سید افضال حسین، مقبل حسین، ام ربا فاطمہ، سید تحمل حسین اور خاندان کے دیگر مرحومین اور اپنے اپنے مرحومین شہداء کے لیے فاتحہ. بسم اللہ. پروردگار ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے. آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے. پرچم اسلام کو بلند فرما. دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے. مظلومین کی مدد فرما. مومنین جہاں جہاں ہیں ان کی جان، مال، آبرو اور عزت کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما. مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما. جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کہا ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے. جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے. صفوف مسلمین کو متحد کر دے. صہیونی قوت جو ہمیں بانٹ رہی ہے پروردگارہ ان کو بانٹ دے. پروردگارہ ممالک اسلامی کی حفاظت فرما. انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی سے ملا دے. پروردگارہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. ہم کو ظہور کے قابل کر دے. جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما. ہم کو ناصر میں شمار